بندہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تمہارے سامنے تمہیں دوسروں کے آپس میں تجھے عزت تیری خراب کر رہا ہے، تو جب ظاہری مثال دے کے سمجھائے گا انہی سے ان کی، اس لیے ظاہری مثال دے کے سمجھانا اس وقت جائز ہے جب تجھے پتا ہو کہ یہ میری بات سن کر اپنے نفس کو ملامت کرے گا، اپنے نفس کی باتوں میں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ اب وہ کس سے آپ نے بات کرنی اتنی کھل کے، جو آپ سے واقف ہو جائے اور آپ اس سے واقف ہو جائیں اور آپ کو اس پہ اعتماد ہو اور اس کو آپ پہ اعتماد ہو کہ یہ شخص مجھے ذلیل اور رسوا نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، یہ مجھے لوگوں کی نظر میں گرانا نہیں چاہتا، یہ مجھے کامیاب بنانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اس بندے کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے تیرے اوپر، پھر تو اس بندے کیوں کہ نفس کو جب ملامت کرے گا، اس کی بدی بتائے گا کہ اس بدی کی بنا پر تم پہ یہ عذاب آ سکتا ہے، اسے چھوڑ دے اور اللہ کے ہاں توبہ کر سچی، تاکہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حقدار ہو جائے، اللہ کے کرم اور فضل اور عطا کا حقدار ہو جائے۔ جب تک تو سچی توبہ نہیں کرے گا تو اللہ کی پناہ والا نہیں ہوگا، یعنی کہ اللہ کی رحمت، عظمت اور بزرگی والا نہیں ہوگا، اللہ کا غضب تم پہ ہوگا، یعنی اللہ تجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ تو یہ ناراضگی کی وجہ سے ہم جب اپنے لوگوں کو ڈراتے ہیں تو اللہ کا نام لے کر، جب ہم اللہ کا نام لے کر ڈرائیں گے تو اس میں حکمتیں رکھیں گے، بندے کو ٹارگٹ نہیں کریں گے، کیا نہیں کریں گے؟ اور جو بندے گناہ گار ہوں گے، جو اپنے نفس کو ملامت کرنے والے ہوں گے، وہ جان جائیں گے کہ یہ بندہ ہماری اصلاح کر رہا ہے، تاکہ ہم بدی سے رک جائیں، بے حیائی سے رک جائیں، برے کاموں سے رک جائیں، بد نگاہوں سے رک جائیں، بد زبان سے رک جائیں، بد کلام سے رک جائیں، بد سماعت سے رک جائیں، اور ہر بدی سے رکنا مسلمان کے لیے لازم ہے۔ تو اس لیے اصلاح کرنے والے پہ لازم ہے کہ جس شخص کی وہ اصلاح کر رہا ہے پہلے وہ دیکھے اس قابل ہے، یعنی صبر والا ہے۔ صبر سب سے بڑی اصلاح ہے، کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تحمل والا ہے، تحمل بھی سب سے بڑی اصلاح ہے۔ الفاظوں کو قبول کرنے والا ہے، یعنی کہ اس کا دل ان الفاظوں کو برداشت کر کے اپنی اصلاح، اپنے نفس کی اصلاح کر سکتا ہے یا نہیں۔ اگر وہ الفاظوں کو برداشت نہیں کرنے والا ہوگا وہ تجھ سے لڑنے لگ جائے گا، وہ کہے گا تو میری بےزتی کر رہا ہے، تو میری بےزتی کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ کہ تجھے میری عزت راس نہیں آ رہی، لوگ میری عزت کر رہے ہیں اور تم میری عزت کی وجہ سے مجھے اپنی نظر میں ذلیل کر رہا ہے، تاکہ لوگ میری عزت کرنا چھوڑ دیں، تو حسد کر رہا ہے۔ وہ بھی اصلاح کرنے والے کو حاسدی کہہ دے گا، سمجھ گئے؟ اس لیے اصلاح جب بھی کرو اللہ اور رسول کے نام سے کرو، کہ اللہ اور رسول کا فرمان ہے، اپنی ذات سے کبھی بھی کسی کی اصلاح نہ کرو۔ ہو سکتا تیرے اندر حسد ہو، ذاتی طور پہ تو جملوں کی وجہ سے اس سے کیا کر رہا ہو، نفرت کر کے اس کا مقام گرا رہا ہو لوگوں کی نظر میں، یہ ذاتی، یعنی کہ جو قرآن حدیث سے ذاتی دشمنیاں پالتے ہیں کہ ہم قرآن حدیث کی یہ آیت سنائیں گے تو یہ بندے کی ذات پہ لگے گی، ہمارا بدلہ پورا ہو جائے گا، لوگوں کی نظر میں یہ گر جائے گا۔ تو ایسے لوگوں اور ایسے عالموں اور ایسے علم والوں سے بھی انسان کو ڈرنا چاہیے کہ یہ قرآن حدیث کی بات تو کر رہا ہے مگر اس بات میں ذاتی دشمنی کو یہ حمیت دے رہا ہے تاکہ اس کو میں نظروں سے گراؤں۔ صرف اللہ رسول کی وجہ سے اگر بیان کرتا ہے، اللہ رسول کی محبت میں کسی کی اصلاح کرتا ہے تو وہ محبت میں اصلاح کرنا اس کا ہر جملہ جائز ہے، ہر جملہ جائز۔
مگر صلاح لینے والے کو جو اصلاح کی خاطر بیٹھا ہوا ہے یعنی کہ نافع کی خاطر بیٹھا ہوا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اصلاح نافع کے لیے اور نافع میں برداشت کرنے والے کو ملتا ہے نافع. جو جلد بازی کرے گا وہ نافع سے محروم رہ جائے گا. ٹھیک ہے, اس لیے نماز میں بھی کو بھی نافع کہا گیا تاکہ مومن جان جائے کہ نماز میں جلد بازی نہیں کرنی, آرام سے نماز ادا کرنی ہے, یعنی خشوع اور خضوع کے ساتھ. اگر میں جلدی جلدی ادا کروں گا تو مجھ سے نافع سے محروم نہ ہو. اس لیے کہا نماز کی طرف جلدی جلدی آؤ. کیا نماز کی طرف جلدی, نماز جو ہے نا خشوع اور خضوع کے ساتھ کرو, نماز کی طرف جلدی آؤ. تو جب اذان سنو باگے باگے مسجد کی طرف آ جاؤ, مگر نماز باگے باگے نہیں پڑھنی, نماز آرام سے پڑھو. ٹھیک ہے, خشوع اور خضوع کے ساتھ, توجہ کے ساتھ, دلجوئی کے ساتھ, تصور کے ساتھ, ہم کلامی کے ساتھ, قرب احساس پروردگار کے ساتھ, یعنی کہ اللہ کے قرب کا احساس کر کے تو نے نماز ادا کرنی ہے. اگر تو نماز ادا کر رہا ہے تو تجھے احساس ہی نہیں ہے کہ تو کس کی نماز پڑھ رہا ہے, کس کے آگے سجدہ کر رہا ہے, کس کے آگے قیام کر رہا ہے, کس کے آگے رکوع کر رہا ہے, اور کس کو سلام کر رہا ہے, اور کس کے آگے دعا کر رہا ہے, اور کس سے مدد چاہتا ہے. یہ ساری چیزیں تمہارے پاس ہونی چاہیے کہ تم جس سے ہم کلام ہو رہے ہو وہ کون ہے تیرا, وہ کتنا قادر ہے, وہ کتنا تیرا مالک ہے, وہ کتنی تیری مدد کر سکتا ہے, وہ کتنا تجھ پہ اختیار رکھتا ہے, وہ کتنی عظمتوں کا وارث ہے, وہ کتنی رحمتوں کا وارث ہے, وہ کتنی تجلیات کا وارث ہے, وہ کتنے قرب کا وارث ہے, وہ کتنی سلامتی کا وارث ہے, وہ کتنی پاکی کا وارث ہے. جتنی وراثتیں اللہ کی ہیں تو نے ان وراثتوں پہ یقین رکھ کے اللہ کی عبادت کر کے اللہ سے وہ وراثتیں مانگنی ہے. اس لیے تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے تاکہ میں اس سے اس کی وراثتیں مانگوں. اس کی وراثت جنت ہے, وہ وراثتیں مانگنا جو اللہ نے ایمان والوں کے لیے بنائی ہے, اپنے دوستوں کے لیے بنائی ہے, وہ اللہ نے بنائی ہے تمہارے لیے وراثتیں ہیں. ٹھیک ہے, توحید کا کوئی وارث نہیں ہے, کیا نہیں ہے, مگر تریب کا وارث ہو سکتا ہے کوئی. ٹھیک ہے, جنت کا وارث ہو سکتے ہو. ٹھیک ہے, عظمت پاکی کے وارث ہو سکتے ہو. ٹھیک ہے, قرآن کے وارث ہو سکتے ہو, نماز کے وارث ہو سکتے ہو. ہر عظمت تمہیں اللہ دے گا. کیا نہیں ہو سکے تم اللہ سے شرک, یعنی کہ اللہ کو کسی کا شریک نہیں بنا سکتے, اور نہ اللہ کسی کا شریک ہے. اللہ وحدہ لا شریک ہے کہ اللہ ہی واحد ہے اور اس کے علاوہ کوئی دنیا میں نہیں ہے اس کا ہمسر اس جیسا. تو وہ نفس پاک ہے, بے نیاز ہے, وہ رحمت والا ہے, وہ عظمت والا ہے, وہ نور والا ہے, وہ عدل والا ہے, وہ کرم والا ہے, وہ عطا والا ہے, وہ رزق والا ہے, وہ دینے والا ہے, وہ بانٹنے والا ہے, وہ تقسیم کرنے والا ہے, وہ راضی رہنے والا ہے, وہ رضا کی طرف بلانے والا ہے, وہ راضی ہو کر تم پر اوروں کو بھی راضی کر دینے والا ہے. تو جب اللہ کی وراثت کا تمہیں علم ہوگا کہ اللہ نے مومنوں کے لیے کیا کیا بنایا اور کیا کہا کہ نماز پڑھنے والے تم مجھ سے کیا مانگ, جو جو تجھے مانگنے کی اس نے اجازت دی ہے وہ تجھے دینا چاہتا ہے. اسی لیے اس نے اپنی چاہت تیرے مانگنے میں رکھ لی کہ اگر تو چاہتا ہے مجھے تو مجھے مانگ بھی. اے اللہ مجھے اپنا قرب عطا فرما, مجھے اپنا نور عطا فرما, مجھے اپنی رحمت عطا فرما, مجھے بخشش عطا فرما, مجھے محبت عطا فرما, مجھے سلامتی عطا فرما, مجھے
نور والا راستہ عطا فرما، مجھے نور والا سینہ عطا فرما، مجھے نور والے بال عطا فرما، مجھے جسم عطا فرما۔ یہ جو عطائیں ہیں اللہ کی، یہ مانگنا تیرے لیے لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے، اور جو اللہ سے مانگتے نہیں ہیں اللہ ان سے ناراض ہو جاتا ہے۔ ثابتوا جتنی اللہ نے وہ راستے رکھی ہیں وہ اس لیے تم پہ ظاہر کی تاکہ تم اللہ سے مانگو، اس میں سے وہ تمہیں دے گا، وہ دینے والا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر تجھے کوئی نہیں دے سکتا جو وہ دے سکتا ہے۔ اللہ وہ تجھے کوئی اور انسان نہیں دے سکتا جو اللہ دے سکتا ہے۔ نور تجھے کوئی انسان نہیں دے سکتا، جنت تجھے کوئی انسان نہیں دے سکتا، عبادت کی توحید تجھے کوئی انسان نہیں دے سکتا، شرف کے قرب الہی تجھے کوئی انسان نہیں دے سکتا۔ انسان صرف اس کے بارے میں بتا سکتا ہے جنہوں نے اللہ کا قرب حاصل کیا ہو، ان قرب والوں میں کے بارے میں انسان بتا سکتا ہے۔ جن کو اللہ نے نور دیا ہو ان نور والوں کے بارے میں انسان مومن جو علم رکھتا ہے وہ بتا سکتا ہے۔ اللہ کے راستے میں جو قربانیاں دیتے ہوں، جو مال و جان لٹاتے ہوں، جو اپنی اولاد قربان کرتے ہوں، ان کے بارے میں علم والا انسان تمہیں بتا سکتا ہے۔ اس کا کام بتانا ہے، اللہ کا کام ہے تجھے دینا۔ یہ دینے والوں کے بارے میں بتائے گا کیا کہ اللہ کن کو دیتا ہے؟ جن کو اللہ دیتا ہے انہی کے طریقے سے اللہ کی عبادت میں حاضر ہو کر اللہ سے مانگ۔ یہ وہ طریقے بھی بتائے گا جن طریقوں کی وجہ سے اللہ نے اپنے دوستوں کو دیا، اپنے محبوب بندوں کو دیا، اپنے رسولوں کو دیا، اپنے نبیوں کو دیا، صحابہ کو دیا، ولیوں کو دیا، مومنوں کو دیا۔ سب کو دینے کا طریقہ وہ بتائے گا کہ میں نے ان کو اس وجہ سے دیا تھا۔ تم بھی ہو اپنے جسم میں، اپنے گمان میں، اپنے یقین میں، اپنے تصور میں، اپنی نگاہ میں، اپنے توکل میں، اپنے صبر میں، اپنی استقامت میں وہ چیز پیدا کرو جس کی وجہ سے اللہ نے دیا۔ اس لیے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ نماز کی حالت میں، کس کی حالت میں؟ نماز کی حالت میں۔ یہ نماز کی حالت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے کا مقام، مفہوم اور ترجمہ اور تصور اور حکمت اور انعام اور ہے۔ عام حالت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنا اور ہے۔ وہ قرب میں ہے، اس حالت میں وہ کسی اور سے مدد کیسے مانگے گا؟ تو جو حق کی طرف طلب اس کی ہے۔ اس لیے اللہ نے سورہ فاتحہ لازم کی نماز کی حالت میں تاکہ اس گمان میں تم پکے ہو جاؤ، اور جب نماز سے پھرو یعنی کہ دونوں طرف سلام پھیر کے اپنی آنکھ دنیا میں آؤ تو لوگوں کو بتاؤ کہ ہمارا مددگار اللہ ہے، ہم تو اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ پھر کس سے مانگتے ہو؟ کہا جس سے کے بارے میں اللہ نے ہمیں کہا۔ اب یہ بھی بتانا لوگوں، اب کیا ہے جس کے بارے میں اللہ نے ہمیں کہا ان سے مدد بھی مانگا کرو، یہ بھی تمہارے مددگار ہے۔ ایمان ہمارا کیا ہے؟ اللہ مددگار۔ پھر ایمان کیا کہتا ہے؟ اللہ کی مانو۔ جب ہم نے ایمان لے آئے، اللہ کو مددگار مانا، تو پھر ہم نے کیا کہا؟ اے اللہ ہم تیرے علاوہ کسی اور سے کوئی مدد طلب کر سکتے ہیں؟ اللہ نے کہا ہاں کر سکتے ہو، مگر انہی سے کرنا جن کی مدد سے میں راضی ہوتا ہوں۔ ایسے لوگوں سے مدد نہ مانگنا جن کی مدد شیطان کرتا ہے، میں نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، تو مدد کا بھی ہمیں پتہ چلا کہ ہم مدد بھی انہی سے حاصل کریں جو اللہ کے بندے ہیں۔ بندے ہیں زندہ، کیا ہے؟ زندہ۔ زندہ کون سے بندے ہیں؟ جو حاضر ہوتے ہیں، کیا؟
اللہ نے انہیں بھی تمہارا مددگار بنایا ہے، اور جو دنیا سے پردہ کر گئے وہ تمہاری مدد کر گئے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرنا کہ انہوں نے ہماری اصلاح کر کے مدد کی، ہمیں بتا کے مدد کی۔ اگر یہ علم ہمیں نہ دے کے جاتے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ اب کون ہمارا مددگار ہے؟ اللہ کے علاوہ۔ اس لیے کیا ہے، جو اللہ کی مدد کا شکر ادا کرتا ہے وہ اللہ اس کا شکر تب قبول کرتا ہے جب ظاہری انسان کی مدد کا وہ شکر ادا کرے۔ اس سے ثابت ہوا کہ ظاہری بھی کوئی مدد کرے تو اس کا شکر ادا کیا کرو، شکریہ، اللہ کا بھی شکر ادا کرو، ٹھیک ہے؟ تو یہ تمہیں سکھانے کے لیے ہے شکر، اور اللہ کا شکر تجھے سکھانے کے لیے نہیں ہے، تجھے ایمان سلامتی شان حق والا بنانے کے لیے سکھانا اور بنانا۔ جب سیکھ جاؤ تو اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ، کیا بندے بن جاؤ۔ تو سیکھنے والا اور سکھانے والا افضل ہے، کیا ہے؟ کچھ بندے تمہیں شکر ادا کرنا سکھاتے ہیں، ان کا شکر کرنا بھی تمہارے لیے لازم ہے، ٹھیک ہے؟ ان کی مدد حاصل کرنا بھی تمہارے لیے لازم ہے۔ یہ شان اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کیوں عطا کی؟ تاکہ دلیل بندوں کی مدد ہی اللہ کی مدد ہے، جس طرح فرشتوں کی مدد بھی اللہ کی مدد ہے، دلیل یقین کیا ہے؟ مدد اللہ ہی کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے اسے ہمارے لیے مددگار بنا دیتا ہے، اسے ہمارے لیے مددگار بنا دیتا ہے۔ اللہ کا کام بنانا ہے، جس کو چاہے تمہارے لیے مددگار بنا دے اور جس کو چاہے تیرے لیے آزمائش والا بنا دے، یعنی کہ تجھ سے لے کر چلا جائے اور کوئی تجھے دے کر چلا جائے۔ اللہ ہی کہتا ہے میں ہی لیتا ہوں، میں ہی دیتا ہوں، کسی کو تیرے دینے کا ذریعہ بنا دیا، کسی کو تیرے سے لینے کا ذریعہ بنا دیا اللہ نے، اور دونوں حالت کو کہا میں ہی دیتا ہوں، میں ہی دیتا ہوں، میں ہی آزماتا ہوں، میں ہی بندے کو انعام والا بنا سکتا۔ جب اللہ ہی انعام والا بناتا ہے پھر تو بھی انعام والوں کی پیروی کیوں ہم سے کروا رہا ہے؟ دلیل کے طور پہ کہ واقعی تم حق پہ ہو، تو دنیا ان کو دیکھے گی جو دنیا میں موجود ہے کہ فلاں لوگ حق والے تھے، کیا یہ ان کے ساتھ ہے یا نہیں؟ اگر حق والوں کے ساتھ ہے تو اللہ بھی ان کے ساتھ ہے، اگر یہ حق والوں کے ساتھ نہیں ہے تو اللہ بھی ان کے، اس لیے جماعت بنا دی۔ کیا بنا دی؟ جماعت، کہ تم تنہا نہ رہنا، مسلمانوں کی ایک جماعت ہے جو ایمان میں ایمان والے ہیں، ان جماعت شامل ہونے کے لیے نیکیاں کیا کرو۔ اس لیے پھر سورہ فاطمہ میں ذکر آ گیا اللہ میں انعام والوں میں شامل کرنا، انعام والوں میں شامل کرنا، وہ جماعت جو انعام والی ہے ان جیسے عمل کرنا تو تم اللہ تمہیں ان میں شامل فرما لے گا، ٹھیک ہے؟ تو جماعت میں شامل ہوگا۔ کون سی جماعت؟ انعام والی، اور شیطان اور ظالموں کی جماعت غضب والی، ان میں شامل نہیں ہے۔ تو تمام نیکیاں، تمام نمازیں، روزے، زکاتیں، سب کچھ ادا کر کے تو اللہ سے کیا مانگ رہا ہے؟ اے اللہ مجھے انعام والوں میں شامل کر لے اور غضب والوں سے مجھے بچا۔ اور جن میں تو شامل ہونا چاہتا ہے ان کی پھر اللہ سے تعریف پوچھ، ان کی پھر اللہ سے تعریف پوچھ کہ انعام والے اللہ تیرے کیسے بندے ہیں؟ وہ کہے گا میں ان سے راضی ہوں، مجھ سے راضی ہوں، میں ان سے راضی ہوں، وہ مجھ سے راضی ہوں، اور میری رضا پہ چلتے ہیں۔ کیا میری رضا پہ چلتے ہیں؟ یعنی کہ ان کا ہر عمل ہی میری رضا کے لیے ہوتا ہے، وہ ہر کام ہی مجھے راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، وہ اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے نہیں کرتے، وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور جنہوں سے ان کا رب راضی ہے اور وہ رب سے راضی ہیں، اللہ کہتا ہے وہی جنت کے حقدار ہیں، وہی جنت کے حق۔
یعنی کہ انعام والے ہی جنت کے حقدار ہیں، اور اگر تو حقداروں کا حق بیان کرے گا تو لوگ بھی جان جائیں گے کہ اللہ کے انعام والے بندوں کی تعریف کیوں کر رہے ہیں ہم، اللہ بھی ان کی تعریف کرتا ہے، اللہ بھی۔ تو یہ اللہ جن کی تعریف کرتا ہے ان کی تعریف مومن کرے گا، اللہ کا رسول جن کی تعریف کرتا ہے ان کی بھی تعریف مومن کرے گا، اور اللہ ہی سب سے بڑا تعریف والا وحدہ لا شریک ہے۔ باقی تعریفیں اللہ نے بانٹی ہوئی ہیں، کسی کو تھوڑی دی، کسی کو زیادہ دی، یہ تو دی ہوئی تعریفیں ہیں، اور اللہ وہ تعریف والا ہے نہ جس نے کسی سے تعریف لی اور نہ کسی نے اسے تعریف دی، وہ تعریف والا واحد ہے، نہ لیتا ہے اور نہ کوئی اسے دے سکتا ہے۔ وہ تعریف اللہ کی ایسی تعریف ہے جو خود ہی تعریف والا ہے اور خود ہی تعریف کروانے والا ہے، جس سے چاہتا ہے وہ تعریف کروا دیتا ہے۔ تو پھر اللہ کہتا ہے میں جسے چاہتا ہوں اپنا بنا لیتا ہوں، ہدایت دے دیتا ہوں، تعریف کے قابل بنا دیتا ہوں، اور پھر وہ میری تعریف کرتا ہے۔ جب وہ میری تعریف کرتا ہے تو میں اس کی تعریف کرتا ہوں۔ اگر اکیلے کرتا ہے تو میں آسمان پر اکیلے، اگر لوگوں میں کرتا ہے تو میں فرشتوں میں ان کی تعریف کرتا ہوں۔ جن کی میں تعریف کرتا ہوں اے مومن ان کی تو بھی تعریف کیا کرو۔ یہ اطیع اللہ ہے، اللہ کی اطاعت کرنا بھی انسان کے لیے لازم ہے، اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا بھی انسان کے لیے لازم ہے، اور انعام والوں کی اطاعت یعنی امر رسالت، امر ربوبیت اور امر ولایت والوں کی تعریف کرنا بھی لازم ہے۔ تعریف اللہ کی امر ہے، جو امر یعنی کہ نور ہے، اور جو اللہ کی تعریف کرتا ہے اللہ اسے بھی نور عطا کر دیتا ہے۔ تو تعریف نور کے لیے کیا کرو کہ اللہ ہمارے سینوں میں نور پیدا کر دے۔ اس لیے ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں کہ تعریف کرنے سے اللہ ہمیں نور والوں میں شامل فرمائے گا، ہمیں نور عطا کرے گا، ہمیں ہمارے اوپر نور کی رحمت آثار کرے گا، اور ہمارے قلم میں نور کو زندہ کرے گا اور ہمارے دلوں میں نور کو ڈالے گا۔ اللہ اپنے ذکر سے نور پیدا کر دیتا ہے، اور نور اللہ کی سب سے بڑی دوستی کی دلیل ہے۔ جس کے پاس نور نہیں ہے وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے، مومن نہیں ہے، اور جس کے پاس نور ہے وہی مومن ہے، اور وہی